کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب میں سے اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میہوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میہوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھوں کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، گو دروازے بند تھے۔ تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ مسیح خدا میرے عزیزو، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید پاش کا ایک بار پھر آپ کی زوردار تالیوں میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزو، خوشی اور شادمانی کا وقت جو ہے وہ جاری ہے، اور عید پاش کا عظیم الشان عید ہے جس کی سیلیبریشنز جو ہیں ایک دن پر محیط نہیں ہوتی بلکہ مسلسل جاری رہتی ہے، اور آج پاشکا کا اٹھوارے کا 8واں دن ہے۔ تو آج مسلسل ہم یسوع کے پاشکا کی عید جو ہے وہ مناتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج پاشکا کا دوسرا اتوار ہے، آج پاشکا کا 8واں دن ہے، اٹھوارہ بھی ہے، آج الہی رحم کا اتوار بھی ہے، اور آج کے اتوار کو ہم ایمان کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کریں سب سے پہلے اپنے ایمان کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا، ہم نے بپتسمہ کے ذریعے سے یسوع پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اور آج کی ہماری بنیادی آیت بھی یہی ہے، اور کہ تم ایمان لا کر
اس کے نام سے کیا کرو؟ زندگی پاؤ۔ عزیز مومنین، صرف یہی بات نہیں، ہم ایمان کے ساتھ جب خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ہم خدا کے رحم اور خدا کے فضل اور معافی کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج الہی رحم کا اتوار بھی منایا جاتا ہے۔ عزیزو، الہی رحم کا اتوار ہر ایماندار کو، ہر ایک بپتسمہ یافتہ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا پیار کرتا ہے، خدا مہربان ہے، خدا رحیم ہے اور خدا معاف کرتا ہے۔ ہر روز ایک شخص کو، ایک ایماندار کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ چونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ ہم پر رحم کیا گیا ہے اور ہم اس رحم کی وجہ سے، خدا کے فضل کی بدولت، ہم اس سزا سے جس کے ہم حقدار ہیں یا حقدار تھے، اس سے بچ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب ہم خدا سے بے وفائی کرتے ہیں یا جب ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ہم سزا کے حقدار بھی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے الہی رحم پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس سزا سے بچ گئے ہیں، کیونکہ ہم معاف کیے گئے ہیں اور خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے، اور خاص طور پر اس نے صلیب پر جان دے کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ عزیزو، خدا کا رحم تمام انسانوں کے لیے خدا کی عظیم بخشش ہے، اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ یوم حساب اور یوم انصاف سے پہلے ہی خدا نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ ہم معاف کیے گئے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم رحم کے تحت کے پاس آ کر اس کا فضل اور معافی جو ہے وہ طلب کریں۔ معافی مانگنے سے ہی معافی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم سب خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں یوم حساب سے پہلے، انصاف کے دن سے پہلے ہی خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے، اور معافی کا جو تخت ہے، عدالت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ یسوع جی اٹھنے کے بعد بھی پاک صلیب سے معافی اور رحم کا چشمہ جاری رکھتا ہے، اور جو رحم کے اتوار کا جو سمبل ہے، اس میں 2 کلر جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ ان میں سرخ رنگ جو یسوع کے خون کی علامت ہے، معافی، زندگی اور نجات کا نشان ہے، اور سفید رنگ جو ہے پانی اور بپتسمہ کا نشان ہے، جو نئی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک ہمیں معافی ملی، اور دوسرا بپتسمہ کے ذریعے سے ہم نئے بن کر نئی زندگی کا یسوع میں آغاز کرتے ہیں۔ عزیزو، الہی رحم کا یا الہی رحم کے اتوار کا پیغام کیا ہے؟ بہت ہی بریف انداز سے، بہت ہی مختصر طور پر، اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3 الفابیٹ جو ہیں، 3 لفظ جو ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آپ کو الہی رحم کے اتوار کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ A, B اور C۔ یہ بچوں کی کلاسز نہیں ہے سسٹر ویرونیکا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ جو پیچھے سسٹرز بیٹھی ہیں یا جو ٹیچرز بیٹھے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ A, B اور C۔ اگر آپ نے الہی رحم کے پیغام کو سمجھنا ہے تو ان 3 الفابیٹ سے، 3 لفظوں سے ہم بخوبی سمجھ سکیں گے اور یاد بھی رکھ پائیں گے۔ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے بھی آج یہ چن لیا۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ A,
بی اور سی. اور کس بات کو سمجھنا ہے؟ الہی خدا کے الہی رحم کے پیغام کو سمجھنا ہے. پہلا ہے اے فور آسکنگ، آسک فار ہز مرسی. خدا کا رحم مانگیں یا خدا کے رحم کو طلب کریں یا خدا کے رحم کو کیا کریں؟ اس کی درخواست کریں. تو پہلا ہے آسک، مانگو تو دیا جائے، مانگنا. تو پہلا کیا ہے؟ خدا کے رحم کو کیا کریں؟ مانگے. آسک فار ہز ڈیوائن مرسی، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف کیے جائیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے مانگیں. اور جس طرح میں نے کہا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا. تو پہلا ہے آسک فار وٹ؟ آسک ہز مرسی، اس کا رحم مانگیں. دوسرا بی سے ہم یاد کریں گے، بی مرسیفل، رحیم بنو جیسے کہ تمہارا باپ رحیم ہے. صرف معافی مانگنا ہی نہیں بلکہ معافی مانگ کر یا معافی پا کر دوسروں کو بھی کیا کرنا؟ معاف کرنا، رحم حاصل کرنا اور رحم آگے بانٹنا. جس طرح ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اسی طرح تم بھی کیا بنو؟ رحیم بنو. رحیم بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے. تو پہلے معافی مانگنا، رحم مانگنا، اور پھر دوسروں پر رحم کرنا، کمپیشن. یہ بڑا خاص لفظ ہے، ترس کھانا. اور کلام میں بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب بھی ہجوم کو دیکھتا ہے، کسی بیمار کو دیکھتا ہے، تو کلام لکھا ہے کہ یسوع کو اس پر ترس آیا، کمپیشن. تو اس لیے بی مرسیفل. تیسرا سی سے بنتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ ان جیزس، یسوع پر مکمل بھروسہ رکھنا. اور بابو جی تعارف میں بتا رہے تھے کہ جب آپ کا ایمان اپنے خداوند پر ہے تو آپ اس پر بھروسہ بھی رکھیں گے، اور جب آپ بھروسہ رکھیں گے تو آپ یقینی طور پر اس کا رحم اور معافی بھی پا سکیں گے. تو یہ تین باتیں آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنی ہے الہی رحم کے اتوار کے موقع پر. اے، بی اور سی. اے فار آسکنگ، بی فار بی مرسیفل، سی فار کمپلیٹ ٹرسٹ ان جیزس. تو یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ شاباش. مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل یسوع کے جی اٹھنے کے بعد جو ظاہر ہونے کے واقعات ہیں ان کا تسلسل ہے. یسوع مختلف اوقات میں خواتین پر اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا. اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع 2 دفعہ جو ہے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے. تو ایک لمبی تلاوت ہے، لیکن اس میں سے میں نے صرف 3 باتیں جو ہیں وہ چنی ہیں تاکہ جلدی سے سمجھ بھی آئے اور پیغام جو ہے وہ بھی مکمل طور پر آج کا جو پاک انجیل کا ہے وہ ہم سمجھ سکیں. تو 3 بنیادی نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے پاشکا کا جماعتی تجربہ کرنا. اگر آپ پوری انجیل پڑھیں گے تو یہ 3 باتیں آپ کو بخوبی نظر آئیں گی. پہلا ہے پاشکا کا جماعتی تجربہ، کمیونٹیرین ایکسپیرینس آف دا ریزریکشن. جماعتی طور پر زندہ مسیح کا کیا کرنا؟ تجربہ کرنا. دوسرا پاشکا کا شخصی تجربہ، یعنی پرسنل ایکسپیرینس آف دا ریزریکشن. اور تیسرا ہے ایمان کا پھل اور اثر کیا ہے؟ دا فروٹ آف آور فیتھ. وہ کیا ہے؟ وہ آج کے کلام میں آخری آیت میں بتایا گیا ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں، ہم مختصر طور پر ان پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں. پہلا ہے پاشکا کا جماعتی تجربہ، یعنی کہ زندہ مسیح کا جماعتی طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہم تجربہ کرتے ہیں. جب ہم مل کر اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں
موجود ہو۔ اور آج کی پاک انجیل میں شاگرد گو کے خوف سے ایک کمرے میں بند ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع آ کر بیچ میں ان کے کھڑا ہو گیا۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہے، میں وہاں موجود ہوں، میں وہاں حاضر ہوں، the real presence۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم زندہ مسیح کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، گو کہ ہمارے دلوں میں خوف ہو سکتا ہے، ہم گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم ڈر سکتے ہیں، ہم بند کمروں میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب جماعت کی صورت میں آپ اکٹھے ہوں گے تو یقینی طور پر آپ خدا کی موجودگی، اپنے یسوع، زندہ یسوع کی موجودگی کا کیا کریں گے؟ تجربہ کریں گے۔ اور شاگردوں نے ایسا ہی کیا۔ شاگرد جو ہے، آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے خوف سے وہ ایک کمرے میں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ تو جماعتی طور پر جب ہم بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر خدا ہمارے درمیان آتا ہے، ہمیں سلامتی اور امن کا تحفہ دیتا ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ موت پر فتح پا کر ہمیں بھی اس فتح میں شریک کرتا ہے۔ تو اس لیے ڈر سے، خوف سے نکلنے کی ضرورت ہے، باہر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندہ مسیح ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یسوع جب ان سے ملتا ہے تو ان کو روح القدس عطا کرتا ہے، ان کو معافی کے گواہ بناتا ہے، وہ خود بھی ان کو معاف کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو یہ بھی حکم دیتا ہے، بلکہ اختیار دیتا ہے کہ کیا کرو؟ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اس لیے آج کے اتوار کو الہی رحم کا اتوار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہم پر رحم کیا، خدا نے ہمیں معاف کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے، یا ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ پاک اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے خدا کا اور انسان کا کیا کریں؟ ملاپ کریں، ریکنسائل کریں، ان کو جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس کو کیا کریں؟ بحال کریں۔ تو اس لیے آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نہ صرف ہمیں خود معاف کرتا ہے، بلکہ اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے معافی کے اس کام کو یا معافی کی اس خدمت کو کیا کریں؟ جاری رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے خدا کے رحم، خدا کی معافی اور خدا کی محبت کا کیا کریں؟ تجربہ کریں۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں پادری پیو جو مسلسل کئی گھنٹے دن میں اعتراف سنتے ہیں، اور کلیسیا اسے رحم کا خادم قرار دیتی ہے کہ وہ رحم کا خادم ہے، کیونکہ وہ خدا کا رحم ہر روز لوگوں میں کیا کرتا رہا؟ بانٹتا رہا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا، یا ایمانداروں نے کیا کیا؟ خدا کے رحم کا اس کے ذریعے سے یا اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے کیا کیا؟ تجربہ کیا۔ اس لیے ہم نے بھی خدا کے رحم کے خادم بننا ہے۔ رحیم بنو جس طرح کہ تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ اب جب پوری جماعت میں یسوع موجود ہوتا ہے شاگردوں میں، تو وہ اس کا تجربہ کرتے ہیں، لیکن اس جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس توما موجود نہیں ہے، اور کئی دفعہ میں اس کی غیر موجودگی کو اس انداز سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہی از مسنگ اپوسل، اور دوسرا دا ایبسنٹ اپوسل، وہ اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ نہ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہی واز مسنگ، اوکے، لیکن دوسرا میں یہ بھی خیال کرتا ہوں ممکنہ طور پر کہ وہ دلیر آدمی ہے۔ باقی شاگرد جو ہیں وہ خوف سے کیا ہیں؟ کمروں میں یا کمرے میں بند ہیں، لیکن مقدس توما رسول جو ہے وہ کمرے سے کیا ہے؟ باہر ہے، ہی از آؤٹ۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ خوف سے کمروں میں بند ہے اور وہ باہر ہے، تو یہ یقینی طور پر کوئی دلیر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب کو ڈر تھا یہودیوں کا کہ وہ بھی ان کو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے یا قتل کریں گے۔ لیکن مقدس توما ایبسنٹ تو ضرور ہے، لیکن دلیر بھی ضرور نظر آتا ہے، کیونکہ وہ باہر لوگوں کا یا حالات کا سامنا کرنے کی دلیری رکھتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ ایمانداروں کی جماعت میں وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمانداروں کی جماعت جو ہے ہماری مدد کرتی ہے تاکہ ہم زندہ مسیح سے ملاقات بھی کریں، اس کے بارے میں جانیں بھی، اس کی بات کو سنیں بھی، اور اس کے حکم کو بھی سنیں، اور اس کا کیا کریں؟ تجربہ کریں۔ ایمانداروں کی جماعت جب مل کر بیٹھتی ہے تو خداوند موجود ہوتا ہے، تو یقینی طور پر ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ تجربہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاشکا کا شخصی تجربہ بھی ہے، اور وہ کیسے؟ کہ یسوع پرسنلی کیا کرتا ہے؟ مقدس توما سے ملتا ہے۔ ہاں، جماعت میں تو تھا، لیکن جماعت میں پرسنلی کیا کرتا ہے؟ یسوع سے مخاطب ہوتا ہے، اور بڑا لمبا مکالمہ ہے، کیونکہ وہ پہلے کہتا ہے کہ میں یسوع کو آپ کے کہنے کے مطابق اس پر ایمان نہیں لاؤں گا، بلکہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر میں اسے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ چھونا چاہتا ہوں۔ اور کلام میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح کی شرط رکھتا ہے کہ میں اسے چھو کر ایمان لانا چاہتا ہوں، اور اسے 8 دن انتظار کرنا پڑا، اور یسوع سے ایک بار پھر پرسنلی کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے تاکہ وہ اس کو دیکھے بھی اور اس کو چھو بھی سکے، اور یسوع سے کہتا ہے کہ ہاں تو کیا کر، اپنے ہاتھ کو میری پسلی میں ڈال۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، یسوع کی پسلی سے خون اور پانی جو ہے وہ بہہ نکلا۔ خون جو ہے وہ پاک یوکرست کی بھی علامت ہے، اور پانی جو ہے وہ بپتسمہ کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص زندہ مسیح کا تجربہ کرنا چاہے تو یہ 2 ساکرامنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، جس سے ہم یسوع کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور اس پر ایمان لا سکتے ہیں، پاک یوکرست کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے اور بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ساکرامنٹ، ہم ان دونوں ساکرامنٹوں سے ہم یسوع سے کیا کر سکتے ہیں؟ ملاقات کر سکتے ہیں، یا اس کا شخصی تجربہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصی طور پر زندہ مسیح کا تجربہ کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کہاں ہے؟ کن کے درمیان ہے؟ باقی شاگردوں کے درمیان ہے، ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ زندہ مسیح کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہ آپ شخصی طور پر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جماعت جو ہے، یا ایمانداروں کی جماعت جو ہے، یا جو یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ ہوں گے تو آپ کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ گروپ جو ہے، ایمانداروں کی جماعت جو ہے، آپ کو ایک طرح سے کیا کر سکتی ہے؟ ہیلپ دے سکتی ہے، تاکہ آپ ایمان میں کیا کریں؟ بڑھیں۔ ہاں، اکیلے بھی دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، آپ کرتے ہیں شخصی طور پر، شاباش۔ لیکن جو جماعتی طور پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور جماعتی طور پر زندہ مسیح کا تجربہ کرتے ہیں، دیٹ از امینس، وہ کبھی آپ کی زندگی سے جدا نہیں ہوگا، وہ اس کا اثر جو ہے ہمیشہ آپ پر قائم رہے گا۔ اور بے شمار دفعہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب مل کر دعا کرتے ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں، پاک یوکرست میں شامل ہوتے ہیں، خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ہم خدا کی موجودگی کو اپنی زندگی میں یا اپنے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آج کے کلام میں لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ سمپل سی بات ہے، جو یسوع پر، زندہ یسوع پر ایمان لاتا ہے، خداوند اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کثرت کی زندگی پاتا ہے۔ اور یوحنا انجیل نویس بڑا بے باکی کے ساتھ اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے۔ اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ انجیل کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم یسوع پر کیا کریں؟ ایمان لائیں، تاکہ اسی کے نام سے زندگی پائیں۔ زندگی جو ہے اس کا بنیادی تھیم ہے پاک انجیل میں، اور وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یسوع اس لیے آیا تاکہ تم کیا کرو؟ زندگی پاؤ۔ جیسا کہ یوحنا 10 میں بھی لکھا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ۔
11वें बाब में लिखा है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। 14वें बाब में लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना याद दिलाता है कि ज़िंदगी यीशु है। जो यीशु के साथ जुड़ जाए या जो इस ज़िंदगी को कबूल कर ले या जो इस ज़िंदगी का यकीन कर ले, वो भी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम ज़िंदा यीशु पर ईमान रखते हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी ठहरते हैं। आखिर में एक छोटी सी बात के साथ कलाम का इख्तिताम करना चाहता हूँ। अजीज़ों, जीसस कीप्स शोइंग अप। जितने भी यीशु के जी उठने के वाक़यात हैं, उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीसस कीप्स शोइंग अप, यानी वो बार बार ज़ाहिर होता है, वो बार बार रसूलों को दिखाई देता है, वो बार बार अपने ज़ख्मों को क्या करता है, दिखाता है। शागिर्दों पर, मुक़द्दस तोमा पर, हवातीन पर, यानी यीशु मुसलसल क्या करता है, अपने आप को इंसानों पर क्या करता है, ज़ाहिर करता है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यीशु आज भी अपना आप हम पर ज़ाहिर करता है। आई डू नॉट नो हाउ, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से हम उसका यकीनी तौर पर तजर्बा करते हैं। आज भी यीशु हमसे बातचीत करता है। आज भी जब हम खौफज़दा होते हैं या परेशान होते हैं या कमरे में बंद हो जाते हैं, तो यीशु आकर हमारे दरमियान खड़ा हो जाता है और हमें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। और जब हम खुदावंद को देख लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, और जिस तरह शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद को वो देख कर क्या हुए, खुश हुए। और हम भी कई दफ़ा जब बड़े गम में, दुख में, परेशानी में होते हैं, तो खुदावंद जब हमारे दरमियान आता है, कीप ऑन शोइंग अस, तो उस वक्त हम भी क्या करते हैं, दलेर हो जाते हैं, ये जानकर कि हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ साथ है। वो हमारे साथ साथ चलता है, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, या बीमारी है, या कुछ भी हो, वो हमेशा हमारे साथ है। मैनुअल जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, और वो हमेशा है। ये नहीं कि एक दिन, 2 दिन, नहीं, वो हमेशा हमारे साथ चलता है और वो अपना आप हमेशा हम पर ज़ाहिर करता है। और खास तौर पर उस वक्त जब हम डाउन होते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, जिंदगी में जब बिल्कुल परेशानी होती है, हद होती है, जब हमें कुछ नजर शायद नहीं आता, तो यकीनी तौर पर आंखें खोलने की जरूरत है। और आंखें खोलें, आप अपने खुदावंद को अपने सामने पाएंगे, और वो अपने बाजू फैलाए हुए अपने हाथों को दिखाएगा कि देखो मैंने तेरी खातिर क्या किया, ये दुख बर्दाश्त किए ताकि मैं तुझे दुखों से क्या करूं, आजाद करूं। तो इसलिए अजीजों, कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि रसूल बहुत परेशान हैं, खौफज़दा हैं, कमरे में बंद हैं, लेकिन यीशु उनके पास आता है। उन्हें अभी यीशु के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद उनके पास आता है। और यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, ये मेरा अपना भी तजर्बा है, जब हम बहुत परेशान होते हैं या बहुत घबरा जाते हैं या जब हमें कुछ नज़र नहीं आता, तो यकीनी तौर पर ईमान के साथ अपनी आंखें खोले, आपका खुदावंद आपके सामने ज़रूर खड़ा होगा। आपने सिर्फ देखना है और तोमा की तरफ कहना है कि तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। खुदा हमें फजल ता फरमाए ताकि हम हमेशा जिंदा यीशु का तजर्बा हर हाल में और हर सूरत में करते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।